آج ہم آپ کے سامنے لے کے آئے ہیں کتاب آن ییلڈنگ اسپرٹ۔ یہ امجد صدیقی صاحب کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اس سے پہلے ہم نے ان کی ایک کتاب پر تبصرہ کیا تھا، اس کا نام تھا درد کا سفر۔ درد کا سفر ایسی کتاب ہے کہ آپ پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں، آپ پر ایک عجیب قسم کی کیفیت طاری ہونا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ اس میں دکھ کی کہانی ہے، درد کی کہانی ہے۔ اس میں ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ سارا کچھ لکھا گیا ہے۔ ان کے ساتھ جس طرح سے زیادتیاں ہوتی رہیں، ظلم ہوتا رہا، ستم ہوتا رہا، اور پھر جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے کوئی ایسا معاملہ آ گیا، حادثہ ہو گیا کہ ان کا 90% جسم بالکل کام کرنے کے قابل نہیں رہا۔ ان کا پیٹ سے نیچے کا جسم بالکل مفلوج ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ لوگوں کے لیے انکریجمنٹ کا باعث ہیں، لوگوں کے لیے حوصلہ افزائی کا باعث ہیں۔ انہوں نے کاروبار بھی کیا، دنیا بھی دیکھی، کئی ممالک کے دورے کر چکے ہیں، اربوں خربوں روپے کا ان کا کاروبار ہے، سعودی عرب میں کاروبار ہے، پاکستان میں کاروبار ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ان کے جو فلاحی انسانی منصوبے ہیں وہ اپنی جگہ پر ایک اور بڑی مثال بھی رکھتے ہیں، شہرت بھی رکھتے ہیں۔ تو درد کا سفر میں انہوں نے جو کچھ اپنی زندگی میں آنے والے مشکل ترین لمحات ان کا ذکر کیا ہے۔ اس میں ایک عنوان ہے کہانی کا، کرب کی رات۔ وہ پڑھتے جائیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کے ساتھ اس رات کیا ہوا تھا، کیسے ایک گڑھے میں گرے، اس سے نکلے، لیکن گھر کا تالا کھولنے لگے تو پتہ چلا کہ چابیاں تو وہیں پہ رہ گئی ہیں۔ یہ میونسپلٹی کی طرف سے گڑھا کھودا گیا تھا، بلکہ ایک نالا بنا دیا گیا تھا، کھدائی کر دی گئی تھی، اور ان کے گھر تک سڑک سے پھٹے رکھ دیے گئے تھے۔ وہ پھٹا ان کی ویل چیئر سے ٹوٹا۔ یہاں پہ یہ بتاتے چلیں کہ ان دنوں جب یہ سعودی عرب میں تھے تو ہاتھ سے چلانے والی ویل چیئر استعمال کیا کرتے تھے، اپنے زور پر چلایا کرتے تھے، لیکن آج کل ان کے پاس جو ویل چیئر ہے وہ الیکٹرک ویل چیئر ہے۔ اور یہاں پہ یہ بھی بتاتے چلیں کہ کتنی ہمت والے شخص ہیں کہ وہاں پہ 14 کلومیٹر روزانہ اپنی ویل چیئر کو اپنے ہاتھوں سے دھکیل کر یہ اپنی ڈیوٹی پر جایا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد انہوں نے گاڑی بھی خرید لی، اور اسی جسم کے ساتھ وہ اپنی گاڑی بھی چلاتے رہے۔ بات ہم کر رہے تھے کہ ان کے ساتھ کرب کی رات کو کیا ہوا کہ وہ پھٹا ٹوٹ گیا، یہ گہرے گڑھے میں گر گئے، وہاں سے کس مصیبت سے نکلے۔ رات کا یہ سما تھا، آدھی رات سے بھی زیادہ، کیونکہ آفس میں زیادہ کام کرنے کی وجہ سے ان کو رات ہو گئی، تو گھر جانے کے لیے کوئی ان کی مدد کے لیے وہاں پہ موجود نہیں تھا۔ گڑھے میں پڑے رہے، کیسے نکلے ہوں گے اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اور جب گڑھے سے نکل آئے، گھر کا دروازہ کھولا، کتنی مشکل سے کھولا، کیونکہ پہلے تو ویل چیئر کے اوپر اپنے گھر میں داخل ہوتے ہوئے یہ دروازہ کھولیا کرتے تھے، اب ویل چیئر تو نیچے پڑی ہوئی تھی، اور اپنے گھر کے اندر جاتے ہیں تو اگلا دروازہ نہیں کھلتا، بغیر ویل چیئر کے مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے یہ بھی ہوا کہ جیسے ہی یہ گڑھے سے باہر نکلتے ہیں، ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کی جیب میں تو چابیاں ہی نہیں ہیں۔ دوبارہ گڑھے میں جاتے ہیں، چابیاں نکال کے لاتے ہیں، تو یہ کرب کی رات، اس کے اوپر ہم نے الگ سے ویلا کیا ہے۔ بہرحال ہم بات کر رہے تھے ان کی اس کتاب کی، اور یہ کتاب، اس کتاب کا ہو بہو 100% ترجمہ ہے، وہی کو جو کچھ اس کتاب میں ہے وہی کچھ اسی میں ہے، اور یہ ایک بندے کی طرف سے نہیں بلکہ اس کا ترجمہ 6 لوگوں نے کیا ہے۔ تو یہاں پہ ہم بتاتے ہیں کہ اس کتاب میں اور اس کے ترجمے والی کتاب میں فرق کیا ہے، تو ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ یہ ترجمہ کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی۔ جناب امجد صدیقی صاحب۔ اچھا، یہ ٹرانسلیشن میں جو ہے نا وہ تھوڑا مسئلہ ہو جاتا ہے، بات سمجھنے میں تھوڑی دقت ہوتی ہے، تو کیا یہ کسی کو آپ نے دی ٹرانسلیشن کے لیے یا آپ نے دوبارہ سے اس کو لکھا ہے؟ یہ ٹرانسلیشن سر دیکھیں، یہ ٹرانسلیشن تقریباً 6 ملکوں میں ہوئی ہے۔ اچھا، 6 ملکوں کی انگلش لوگوں نے کی۔ ٹھیک ہے، اس لیے کہ انگلش زبان جو ہے نا بڑا ڈیفیکلٹ ہے، ہر ایک بندہ ایک ڈفرینٹ طریقے سے دیکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال الحمدللہ امید تو ہے پرفیکٹ ہے یہ ٹرانسلیشن۔ اچھا جی، ٹرانسلیشن پرفیکٹ ہے، اس میں ایسی کوئی بات۔ اچھا، وہ جو دوسری کتاب ہے اس میں تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں زیادہ مواد ہے اس کی نسبت، تو کون سی چیزیں آپ نے نکال دی اس میں سے؟ کوئی چیز نہیں نکالی، بلکہ بڑی ہیں اس میں۔ اچھا جی، تو اس میں بڑی ہیں، نکالیں۔ اچھا، کمنٹس آپ نے کن لوگوں کے لیے اس میں جو آپ نے کہا کہ کمنٹس ہیں زیادہ تر؟
ایک اس میں جو کچھ لوگوں نے کمنٹس دیے تھے وہ ہم نے ایڈ کیے ہیں اس کے اندر، اور باقی سب چیزیں وہی ہیں، ہر چیز وہی ہے جی اچھا، تو اس میں تھوڑا سا اگر آپ بتا دیں کہ عام بندے کے لیے یہ کتنی زیادہ سود مند ہے، یہ والی وہ والی کتاب کی بات ہو رہی ہے، چونکہ آپ کی ایک ہی کتاب ہے یہ کتاب تو الحمدللہ ہر بندے کے لیے سود مند ہے، مقصد کیونکہ کافی لوگوں کی طرف سے ریکوائرمنٹ تھی کہ اس کو انگلش میں ہونا چاہیے، ہمیں اردو نہیں آتی، کیونکہ آج کل کی جو نئی جنریشن ہے وہ آپ کو پتہ ہے زیادہ تر انگلش پہ ہے جی، تو الحمدللہ تو اس لیے پھر اس کو انگلش میں ہم نے کیا، تو یہ تو ہو گیا الحمدللہ ہر چیز موجود ہے اس کے اندر۔ جی جی، وہ تھوڑا سا بتا دیجئے نا، اس کتاب میں ہے کیا کچھ عام بندے کے لیے، کیا کچھ ہے اس میں، اردو اور انگریزی کتاب چونکہ ایک ہی ہے۔ موٹیویشن انسان کے لیے بہت زیادہ موٹیویشن، اور اس کو پتہ چلتا ہے کہ زندگی اس کو کیسے گزارنی ہے، جی کہ یہ دنیا کیا ہے، اس کی دنیا کی ریالٹی کیا ہے، اور زندگی کو گزارنا کیسے ہے، اور ایک سبق ہے، ایک قسم کا جو ہے نا ایک سبق ہے، اور زندگی کی مشکلات ہے ان کو کیسے حل کرنا ہے، ان کے مشکل حالات کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، یہ سب چیزیں ہیں اس کے اندر۔ وہ ہے ول اینڈ ول کی، اچھا جی، انسان اگر آپ کے اندر ول پاور ہے تو آپ ہر چیز کو اچیو کر سکتے ہیں، جی اگر آپ کے اندر ول پاور نہیں ہے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، حالات نہیں ہو تو آپ مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، پہلی کتاب آپ نے لکھی اردو والی لکھی، اس کا ترجمہ کیا، اس کے بٹوین آپ سے کئی ایسے لوگ ملے ہوں گے جنہوں نے اس کتاب کے اوپر بھی بات کی، تو انکریجمنٹ جن لوگوں نے لی، کوئی ایسے لوگ ہیں جو انکریج ہوئے اس کتاب سے، جو بالکل ہی مایوس ہو چکے تھے اس کتاب کو پڑھ کے؟ لوگ ہیں میرے پاس الحمدللہ ہزاروں کے حساب سے لوگ ہیں جنہوں نے مجھے اپریشیٹ کیا اور شکریہ ادا کیا کہ آپ نے یہ کتاب پڑھنے کے بعد ہم نے ایک نئی زندگی کا آغاز کیا ہے، ہم بلکہ زندگی سے مایوس ہو چکے تھے، ہمیں ایک نئی زندگی کی کرن ملی ہے اور ہم نے نئی زندگی گزارنی شروع کی ہے، جی جی، اور وہ جو ہے نا پہلے سے بہت زیادہ خوش ہیں، وہ بالکل زندگی سے نا امید تھے، پریشان تھے، اور بالکل جسے کہتے ہیں نا ایک نا امید ہو چکے تھے، اچھا جی، اور انہیں صحیح یہ کتاب پڑھنے کے بعد پتہ چلا کہ زندگی کیا ہے جی، اور ہمیں زندگی گزارنی کیسے ہے۔ جی، آپ ماشاءاللہ سے بڑے کامیاب انسان ہیں، ایک اور بتا دیجئے لوگوں کو کامیابی کا، اس کے باوجود کہ آپ خصوصی لوگوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ میں نے تو جو کچھ دیکھا ہے وہ ہے محنت، ہارڈ ورکنگ، جی ول پاور، بس ایک انسان اگر آپ محنتی ہیں، محنت کرتے ہیں، آپ کے اندر احساس ذمہ داری ہے، تو میں تو اپنے بچوں سے بھی ہر وقت ایک ہی چیز ہے، ہارڈ ورکنگ، محنت، ذمہ داری، احساس ذمہ داری، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ جی، ہماری جو ملک کی ناکامی ہے، ہماری قوم کی ناکامی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ صرف ایک یہی ہے کہ ہم لوگ کام نہیں کرنا چاہتے، ہم چاہتے ہیں دوسرے ہمارے لیے کریں، ہم خود نہ کچھ کریں۔ جی، سب سے بڑی یہی ہے، اگر آپ زندہ رہنا چاہتے ہیں، اگر آپ جو ہے نا کامیاب ہونا چاہتے ہیں زندگی میں، تو آپ صرف کام کریں، محنت کریں، ہارڈ ورکنگ کریں، آپ یہ نہیں خود کو سیاست میں جھونک دیں یا دوسرے فضول کاموں میں جھونک دیں، جی، آپ جو ہے محنت کریں، ہارڈ ورکنگ کریں، آپ زندگی میں ضرور کامیاب ہوگی، اور پازیٹیو محنت کریں۔ جی، تو یہ انسان کی کامیابی کی سب سے بڑی جو ہے نا وجہ وہ ہوتی ہے محنت، جو کہ ہماری قوم کے اندر نہیں ہے۔ جی، ہم جو ہے نا ایزی چاہتے ہیں، ہر چیز ہمیں ایزی مل جائے، جی، جو کہ جو ہے نا غلط چیز ہے، ناممکن ہے، اور اس سے کامیابی کبھی نہیں ہوتی۔ یہ دونوں کتابیں شائع کی گئی ہیں علامہ عبدالستار عاصم کے ادارے قلم فاؤنڈیشن کی طرف، اور جیسا کہ ان کا ایڈریس ہم ہر دفعہ آپ کو بتاتے ہیں، یہ کتاب منگوانے کے لیے بینک سٹاپ والٹن روڈ لاہور کینٹ، دوسری کتاب بھی وہیں سے مل سکتی ہے، اور اس کتاب کے صفحات تھے، اس کے اوپر ہم نے سیر حاصل پہلے تبصرہ کیا تھا، یہ تھے صفحات 446، اور دوسری کتاب جو انگریزی کی کتاب ہے اس کے صفحات ہیں 462، چند ایک پیجز اس کے زیادہ ہیں، اور اس کی قیمت رکھی گئی ہے، یہ تو سال پہلے شائع ہونے والی کتاب ہے، اس کی قیمت 1000 روپے ہے، جبکہ اس کی قیمت علامہ عبدالستار عاصم کے ادارے سے آپ کو ملے گی 1500 روپے میں۔ جاتے آپ کو موبائل نمبر بھی بتا دیں جس پہ آپ رابطہ کر کے آن لائن یہ کتاب منگوا سکتے ہیں، 030005151010، دوسرا نمبر ہے 030941054844۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔